میں حافظ قرآن بنوں گا، میں حافظ قرآن بنوں گا، میں حافظ قرآن بنوں گا، میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اے میرے پیارے بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ اس کے بعد ہم حفظ قرآن کے عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے حافظ یاسین باغ والا کو دعوت دے رہے ہیں، وہ آئے اور بہترین انداز میں تقریر پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ قابل قدر جناب صدر، حضرات اساتذہ کرام و برادران اسلام، عزیز دوستو، اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے۔ یہی وہ کلام ہے جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے۔ یہی وہ کلام ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا۔ یہی وہ کلام ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت اللہ کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی و مذہبی، عبادات و معاملاتی مسائل کا حل ہے۔ تبیانا لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ محترم دوستو، اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، اس کا یاد کرنا بھی عبادت، اس کا سمجھنا بھی عبادت، اس کا سمجھانا بھی عبادت، اور اس کے اوپر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت۔ یہ کتاب انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہی عمر جو اسلام و قرآن کا جانے دشمن، کفر و شرک کا مت والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مٹانے پر کمر بستہ، اور ایسا سخت دل کہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے، لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گیا اور مصرف اسلام ہو گئے۔ اتنا ہی نہیں، اسلام کی قوت دوبالا ہو گئی۔ جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، شکار کرنے آئے تھے شکار ہو کے چلے۔ محترم دوستو، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائے، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں۔ زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، زمانے میں خدا
خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کو ایسا جامع و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ کرام نے الفاظ کی حفاظت فرمائی، قراء حضرات نے لب و لہجے کو محفوظ رکھا، مفسرین اور مجتہدین نے معنی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا۔ غرض یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریف و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے، اس کا الفاظ رٹنے کو حماقت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ حالانکہ ایک موقع پر خدا کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس نے قرآن کریم کو مکمل حفظ کیا اور حلال و حرام سمجھتے ہوئے اچھی طرح زندگی گزار دی تو اللہ تعالیٰ اس حافظ کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اس حافظ کو 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوگے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جاؤ، جنت کے درجوں پر چلتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر تو پہنچے۔ لیکن دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم تو ہے لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق بھی نہیں۔ آج ہمیں اور ہمارے اولادوں کو قرآن کریم سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا کہ انگریزی اور اردو اخبار سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا، اس کے ہر حکم کو پورا کیا، وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ لیکن آج قرآن کریم رنگ برنگ غلافوں میں تو ہے لیکن ہمارے ہاتھوں میں نہیں، کیونکہ ہم پاک نہیں ہے اور ناپاک ہاتھ لگا نہیں سکتے، زبانوں پر نہیں، دلوں میں نہیں۔ ناول اور افسانے پڑھنے کا وقت ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کریم کے تراجم و تفسیریں، اس کے احکام و واقعات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ معزز سامعین، جس قدر حفظ قرآن کے لیے بشارتیں اور وعدے ہیں اتنی وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور اس کا حصہ یاد کر کے بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس حافظ کو قیامت کے دن کوڑھی بنا کر اٹھائے گا۔ اگر حافظ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے اور دنیا کے گناہوں میں ملوث ہو جائے تو قرآن اس کے سینے سے ایسا نکل جاتا ہے جیسا کہ اونٹ رسی توڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اکثر نوافل وغیرہ میں چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ برادران اسلام، ایک موقع پر خدا کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو میں نے دیکھا وہ حافظ قرآن کی جس نے قرآن کو مکمل یاد کیا اور بھلا دیا۔ اللہ تعالی ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو حافظ قرآن، حامل قرآن اور عامل قرآن بنائے، اور ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، موصوف نے بہت اچھے انداز میں تقریر پیش فرمائی۔